اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 55 سے 67 تک ہے، سورۃ الفرقان آیت نمبر پارہ نمبر 19۔ انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر ساتھ ساتھ کریں گے۔ پچھلا جو لیسن تھا ہمارا، اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر کچھ تدبر کیا، اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں اس قرآن میں پیش کی، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کائنات میں بکھری نشانیاں جو ہیں اس کی طرف بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو قرآن کی نشانیاں اور کائنات کی نشانیاں دونوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 50 میں کیا فرمایا کہ ہم پھیر پھیر کے لاتے ہیں نشانیوں کو، اور میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ بارش کو، یا یہ جو موسمی تغیرات ہیں ان کو، یا وحی الہی جو ہے اس کی بھی بہت رنگ بدل بدل کے اللہ تعالیٰ نے وحی کو پیش کیا، کبھی ڈراووں کے ساتھ، کبھی رحمت کا یقین دلا کے، کبھی اپنی جنت کے مناظر دکھا کے، کبھی دوزخ سے ڈرا کے۔ یہ سب کس لیے ہے؟ لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اور ناشکری نہ کریں۔ تو یہ جو نشانیاں ہیں نا، ان کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو نصیحت حاصل ہو جائے، وہ اللہ کو پہچان لے، اور پھر اس کے دل میں شکر گزاری آ جائے۔ آج کے لیسن میں 62 آیت میں بھی یہی مضمون ہوگا، یہ ذکر اور شکورہ کی بات ہوگی کہ وہ نصیحت پکڑے اور وہ شکر گزاری کرے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں نا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ذکر کے بعد ہی یہ کہا گیا کہ انسان دل دماغ اللہ کے تابع کر دے، دماغ سے نصیحت پکڑے اور دل میں شکر گزاری اتر آئے۔ جب تک دماغ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، جنہوں نے عین شاکرون پڑھی تو ابھی اس کے لیکچر چل رہے ہیں، وہ اپلوڈ نہیں ہو سکے لیکن انشاءاللہ ہو جائیں گے، اور ویسے تو کمپلیٹ ہے وہ بک، لیکن انشاءاللہ اس کے لیکچرز بھی اپلوڈ ہو جائیں گے سارے۔ تو اس میں یہی سمجھایا گیا ساری بک میں کہ صرف زبان سے تسبیح کرتے رہنا، یہ جو ذکر ہے نا، یہ جو ذکر ہے، وہ زبان سے ذکر صرف ذکر نہیں ہوتا، وہ تو ورد ہوتا ہے۔ جب تک کہ انسان کا دل اس نصیحت کو قبول نہیں کرتا، وہ ذکر نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ذکر ہے نا، یہ دماغی طور پہ آپ کی قبولیت، دماغ کی آمادگی ہے۔ اس کے بعد جو شکر گزاری ہوتی ہے وہ شکر گزاری ہوتی ہے۔ شکر گزاری کا سرکل ہی پورے ادراک کے بعد، اور پھر وہ جو آپ نے پوری اللہ تعالیٰ کی معرفت کا یقین کر لیا، خود کو منوا لیا، اس کے بعد آپ نے عمل کیا اور عمل میں شکر گزاری ڈھلی، تو پھر وہ شکر گزاری ہوتی ہے۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ 62 آیت میں بھی آئے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا کہ جو مشقتیں داعی دین کو پیش آتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی صورت ہے تو مکہ میں بہت سی مشقتیں انہیں پیش آئیں، تو جہادن کبیرہ کرنا ہے۔ جتنی بڑی ذمہ داری تھی، پچھلے لیسن میں جہادن کبیرہ پہ بہت بات ہو گئی، ہم صرف گو تھرو کرنا ہے اسے، کہ جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنی بڑی کوشش کرنی پڑے گی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے۔ امت مسلمہ پر کیا ذمہ داری ہے؟ اس کتاب کو ساری دنیا کے لوگوں تک پہنچانا ہے، تو پھر ذمہ داری بہت بڑی ہے، اس کے لیے پھر سٹرگل بھی بہت، جوہد تو ویسے ہی اٹموسٹ سٹرگل ہے، تو جہادن کبیرہ اوپر سے بہت بڑی کا ذکر بھی کیا گیا، تو پھر کتنی اٹموسٹ سٹرگل ہونی چاہیے وہ۔ تو کافروں کی پیروی نہیں کرنی، اور اپنے جو حق اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مسلمان کو دیا، اس پر ڈٹے رہنا ہے۔ اس میں پھر آگے مثال دی گئی، دو سمندروں کو اللہ تعالیٰ نے ملا دیا، لیکن ایک کھارا پانی ہے اور ایک جو ہے وہ خوش مزہ ہے، فرحت بخش ہے، لیکن ان کو آپس میں وہ باہم ملنے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو آپس میں دونوں کو جاری کیا، مگر وہ آپس میں مرج نہیں ہو جاتے۔ مارا جا ملتے تو ہیں، پیرلل چلتے ہیں، مگر ایک آڑ ہے۔ تو حق اور باطل بھی کبھی ملتے نہیں ہیں۔ جو انسان حق پر ہے وہ باطل کی مشقتیں تو برداشت کرے، اس پہ اگر اس کا زور نہیں ہے،
اس کے پاس وسائل نہیں ہے تو اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا، مگر منکر معروف نہیں ہوگا، وہ باطل کے ساتھ مل نہیں سکتا، صبر کیا جائے گا مگر ظلم کو یا کفر کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اسی ظلم کے خلاف صبر میں جہادن کبیرہ ہے۔ ہر طرح کا جہاد مراد ہے اس سے۔ کسی کو دین کے لیے زبان کے ساتھ جہاد کرنا ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے زبان میں وہ صلاحیت دی ہوتی ہے، کسی نے مال کے ساتھ، کسی نے قلم کے ساتھ، کوئی رائٹرز بہت اچھے ہوتے ہیں، اور جو خواتین گھروں میں ہوتی ہیں جن کے پاس تبلیغ کے مواقع نہیں ہیں، سیکھے تو، کیونکہ اب تو فنگر کلکس پہ آپ کے سیکھنے کے سارے سورسز موجود ہیں، انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے، تو سیکھنا تو مشکل نہیں ہے، سکھانے کے لیے ہاں آپ کو سکلز کی ضرورت ہے، آپ کو ٹیچرز کی ضرورت ہے جو آپ کو سکھائیں، لیکن ایک جہاد جو ہے نا وہ ہر عورت بھی کر سکتی ہے گھر میں بیٹھی بیٹھی، وہ ہے جہاد بالنفس۔ جہاد بالنفس کیا ہوگا کہ عورت گھر کا سکون قائم رکھنے کے لیے اپنے نفس کا جہاد کرے، وہ غیبت چغلیوں میں نہ پڑے، وہ اپنے فرائض ادا کرے، وہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرے، وہ شوہر کے لیے سکون کا باعث ہو، وہ غیبت نہ کرے، وہ چغلی نہ کرے، وہ جھوٹ نہ بولے، وہ کسی کے حق نہ مارے۔ تو پھر وہ کیا کرے گی؟ وہ ایک اپنا رول پلے کرے گی اسلامی معاشرے کے استحکام کے لیے۔ اسلامی معاشرہ مضبوط ہو گیا تو مسلم امہ بھی مضبوط ہو جائے گی۔ ہم ٹوٹے ہوئے لوگ کوئی بحثیت امت کام نہیں کر سکتے۔ یہ فلسطین کی مثال ہمارے سامنے ہے، بحثیت امہ ہم کیا کام کر رہے ہیں ان کے لیے؟ کوئی کام نہیں، کیونکہ ہم اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو جہادن کبیرہ یہی ہے کہ اپنے ساتھ سچے ہو جائیں، اپنے ساتھ سچے ہو جائیں، ان چیزوں سے نکل آئیں، ان چیزوں سے نکل آئیں، ان جھوٹوں سے نکل آئیں، ان غیبتوں سے، ایسی چیزوں سے جو امت کو کمزور کرتی ہے، رشتہ داریوں کو کمزور کرتی ہے، اس سے نکل آئیں۔ پھر آگے رشتہ داریوں کا بھی ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور پھر نسب اور سسرال کے رشتے اس کے لیے بنائے۔ اس کو کیوں بنائے؟ کیونکہ اسے مضبوطی دینا تھی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو بھی میٹھا اور کھارا پانی بنا دیتے ہیں۔ تو میٹھا اور کھارا پانی یہ لگتے ہیں، نسب کے رشتے میٹھے لگتے ہیں، سسرال کے جو ہے وہ کڑوے لگتے ہیں، لیکن ان کو بھی نبھانا ہے، ان کو پیرالل لے کے چلنا ہے، ان کو نبھانے میں بھی جہادن کبیرہ، اور کون سا مکی دور والا جہادن کبیرہ کرنا ہے، صبر تو کرنا ہے لیکن جواب نہیں دینا۔ مکہ میں جہادن کبیرہ کا حکم، یہ مکی صورت ہے، سورہ فرقان، آیا ہے جہادن کبیرہ کا حکم، لیکن اس سے مراد قتال نہیں تھا، اس سے مراد رسپانس دینا نہیں تھا، اس سے مراد کیا تھا؟ قرآن کے ساتھ جہاد کرو، کتاب کے ساتھ جہاد کرو۔ تو ہمیں مسلم عورت کو اس وقت اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو بلند رکھنا ہے، اس کتاب کے مطابق ہمارا اخلاق و کردار ہونا چاہیے، اور پھر ہم کریں گے اس کتاب کے ساتھ جہادن کبیرہ۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے بھی جہادن کبیرہ کریں، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی جہادن کبیرہ کریں، کتنا بھی دل چاہے، لیکن ان کو سارا سارا دن موبائلز، لیپ ٹاپس ان پہ نہ چھوڑیں۔ یہ آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں، اور امت مسلمہ کا بھی سب سے قیمتی اثاثہ ہیں۔ یہ حالات، یہ مسلمانوں پہ ظلم، یہ کس نے بدلنا ہے؟ یہ باہر سے کسی نے آ کے نہیں بدلنا۔ کون سا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا؟ وہ بھی انسانوں کے گھر ہی پیدا ہوئے تھے، وہ ہم جیسے لوگ ہی تھے، ہم جیسے دماغ، ہاتھ پیر تھے ان کے، 8 8 ہاتھ اور 9 9 پیر نہیں تھے ان کے، صرف تربیت کا فرق تھا اور گولز کا فرق تھا۔ ہمیں اپنے گولز کو متعین کرنا ہے کہ یہ ہمارے گولز ہیں۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور ہے رب آپ کا بہت قدرت رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ انسان کو دیا، جہاد کا حکم بھی دیا، اچھے برے لوگوں کا ساتھ، ان کے ساتھ انٹریکشن ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی کچھ لوگ بہت اچھے ملتے ہیں، کبھی نہیں اتنے اچھے ہوتے، ان میں خیر نہیں ہوتی، لیکن سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، نسب اور سحر کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں پہ قادر ہے، وہ قدیرہ ہے، بہت قدرت رکھنے والا۔ اگر اللہ چاہتا تو ہر بستی میں الگ نبی آ جاتا اور ایک ہی امت کو جہادن کبیرہ نہ کرنا پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ قدیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اس لیے ہمیں کرنا ہے جہادن کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اسی کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کھارا میٹھا پانی نہیں ملایا تو ہمیں بھی باطل کے ساتھ نہیں ملنا۔ اللہ نے جب نسب اور سحر کے رشتے بنا دیے، دونوں کا اکٹھا ذکر فرما دیا، تو ہمیں سسرال کو پیچھے پیچھے، بہت پیچھے، اپنے بچوں کو ان سے کاٹ کے نہیں رکھنا، ان کے ساتھ بھی
ان کے خون کے رشتے ہیں. عورتوں کے ساتھ خون کا رشتہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کے سسرال کا خون کا رشتہ، یہ کبھی نہ بھولیں. ان کے ساتھ ہی ان کا استحکام اور مضبوطی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں پہ قادر ہے. پھر آگے 55 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ماں ان کی جو لا ينفعهم، نہ وہ نفع دے سکتے ہیں انہیں، ولا، اور نہ یضرهم، وہ نقصان دے سکتے ہیں انہیں. وَكَانَ الْكَافِرُ، اور ہے کافر، عَلَى رَبِّهِ، خلاف اپنے رب کے، ظہیرا، مددگار. ظہیرہ ویسے مددگار کو کہتے ہیں، لیکن جب یہ اعلیٰ کے ساتھ آتا ہے تو وہ خلاف کے معنی میں آتا ہے کہ مددگار ہے اوپر، اوپر اپنے رب کے. رب کے اوپر تو کچھ نہیں ہوتا، اس کا تو ہے رب کے خلاف. جیسے شاہدہ لی، کسی کے حق میں گواہی ہے، اس کے لیے گواہی دینا، لی جو ہوتا ہے وہ لیے کے لیے آتا ہے، لیکن شاہدہ اعلیٰ اگر ہوگا تو وہ اس کے خلاف گواہی دینے کی سینس میں آئے گا. تو اعلیٰ جو ہے وہ کبھی کبھی اسی ورڈ کا اپوزٹ بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اوپر یعنی کہ اس کے خلاف. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کفار ہیں، کیونکہ مکی صورت ہے، کفار مکہ نشاندہی انہی کی طرف اشارہ ہے کہ کفار مکہ جو ہیں وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا. کن کی؟ جو نہ ان کے نفع کا مالک ہیں اور نہ ان کے نقصان کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی بار کہا کہ ابھی آگے بھی جہنم کے بارے میں تذکرے آئیں گے کہ جہنم جو ہے اس سے ڈر جاؤ. یہ آگے انشاءاللہ اسی لیکچر میں ہے کہ وہ چمٹ جانے والی ہے، تو ڈرنے والی چیز ہے. اس کا عذاب ایسا ہوگا وہ پھر چھوڑے گی نہیں. اور کہتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ اپنا پیر نہیں رکھ دیں گے اندر، وہ مزید مانگتی رہے گی، مزید، کیا اور ہے، کیا اور ہے. پھر اللہ تعالیٰ آخر میں اس پر اپنا پیر رکھ دیں گے اور پھر وہ چپ کرے گی جہنم. تو اللہ تعالیٰ نے تو بڑے ڈراوے دیے قرآن میں، اور پیغمبروں کو بھیجا بشیر اور نذیر بنا کر. لیکن یہ کافروں کے بتوں نے، لات عزیٰ منات، ان کی ایک بار یہ کافر ان کا انکار کر کے تو دیکھتے دیکھتے کیا نقصان ہوتا ہے. اور جب لات عزیٰ منات کو توڑا گیا تو کیا کوئی نقصان ہوا؟ کوئی نقصان نہیں ہوا. عزیٰ سب سے بڑا بت تھا مشرکین کا، کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے کسی نقصان کا نہ وعدہ کیا تھا نہ کسی نفع کا وعدہ کیا تھا. یہ تو کافروں کی صرف کیا تھی؟ ان کی سرکشی کی وجہ سے وہ رب کے جو حقیقی رب ہے اس کے خلاف ہر فیکٹر، جو بھی فیکٹر تھا، کوئی شخص تھا، کوئی سردار تھا، کوئی چیز تھی، کوئی فلسفہ تھا، اس کی مدد کرتے تھے. وہ صرف رب کے خلاف مددگار تھے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ بت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی فلسفہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کا کوئی سردار ہی کیوں نہ ہو. ان کی صرف یہ لاجک تھی. جب انسان تکبر کرتا ہے، خود کو بہتر سمجھتا ہے، تو پھر وہ حق قبول نہیں کر سکتا. ابلیس نے بھی اللہ کو، وہ تو اللہ کو پہچانتا بھی تھا. کافر تو کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ان کی توحید خالص نہیں تھی. ویسے تو اللہ کو مانتے تھے لیکن توحید خالص نہیں تھی. بہت سے لوگوں کو شریک کر دیتے تھے، بہت سے شخصیتوں کو، بتوں کو شریک کر دیتے تھے. لیکن ابلیس تو جانتا تھا، پھر بھی اس نے حق کا انکار کر دیا. آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا سرکشی اور تکبر کی وجہ سے. تو یہ بھی اپنے رب کے خلاف مددگار ہوتے ہیں ہر اس چیز کے جو دین اسلام کے خلاف ہوتی تھی، جو ان کے رب کے خلاف، حقیقی رب کے خلاف جو بھی دلیل پیش کی جاتی تھی، یہ اس کے حق میں ہو جاتے تھے. اور یہ ہر اس چیز کی مدد کرتے تھے جو رب کے خلاف ہوتی تھی. تو یہاں پر انہی کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے سوائے ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں انہیں اور نہ نقصان، اور ہے کافر. کافر اسم جنس ہے، ادھر مذکر مونس واحد جمع سب اس میں آ جاتا ہے. کافر خلاف اپنے رب کے مددگار، اپنے رب کے خلاف کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی سردار ہے، کوئی بھی فلسفہ، اس کا مددگار ہے. وما، اور نہیں، ارسلناک، بھیجا ہم نے، الا، مگر، بھیجا ہم نے، کا اینڈ پہ آیا ہے، کا آپ کو، کم ہوتا تو تم سب کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے، سنگولر کا سیکھا ہے، آپ کو. اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا، مگر، مبشرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. اور یہ مضمون جو ہے یہ تو بہت سی جگہوں پر قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا اور نذیر بنا کے بھیجا ہے. سورہ الاحزاب میں بھی
یہ مضمون آیا ہے آیت نمبر 45 میں، یا ایوہ النبی، اے نبی، بلا شبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ، و سراج منیرہ، ایسا چراغ جو روشن کر دے۔ اور مومنوں کو اس بات کی بشارت دے دیجئے کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے اور ان کی ایذا رسانی نظر انداز کر دیجیے، اور اللہ پر توکل کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہے۔ یہ 45 سے 48 تک میں نے پڑھا ہے آیات کو سورہ الاحزاب کی، اور یہ 48 آئے تو آگے میں پھر کوٹ کروں گی جب ہم توکل کی بات کریں گے۔ بہرحال سورہ احزاب میں اور بھی کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشرا و نذیرا کہا ہے، بشیر و نذیر کہا ہے، کہہ دیجئے ان سے انا نذیر و مبین، میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، یہ بھی آیت ہے، اور کافی ساری ایسی آیات ہیں، اور یہ بھی 51 آیت بھی گزری تھی، فی کلی قریۃ نذیرا، کہ ہم ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے، جیسے آپ ڈرانے والے ہیں اس طرح ہر بستی میں بھیج دیتے۔ تو انبیاء ڈرانے والے ہوتے ہیں، بشارتیں دینے والے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان، لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبشر بنا کے بھیجا، آپ ان کو بشارتیں دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات مانو گے تو تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، تمہارے لیے دنیا میں کامیابی ہے، اور ڈرائیں کہ اگر نہ مانو گے تو جہنم بھی ہے۔ آپ کا یہی فرض ہے۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ آپ مختصب بھی ہیں، آپ ان کا حساب کتاب کریں، کون ایمان لایا کون نہیں لایا، یہ آپ کی ٹینشن کی بات نہیں ہے، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اٹس انف۔ اس کے بعد وہ اگر ایمان نہیں لاتے تو یہ پھر اللہ تعالیٰ اور اس بندے کا معاملہ ہے۔ ایک دائی کے ہاتھ میں صرف میسج دینا ہوتا ہے، منوانا اس کا کام ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو یہ کام نہیں دیا تو دائی کا بھی یہ کام نہیں ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ما، نہیں، اسألکم، میں مانگتا تم سے، علیہ، اس پر، من اجرن، کوئی اجر، الا، مگر، من شاء، جو چاہے، ان یتخذ، کہ وہ بنا لے، الی ربہ، طرف اپنے رب کے، سبیلا، کوئی راستہ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں بتائیں کہ کیا میں تم سے کوئی اجر چاہتا ہوں؟ میں تو صرف تمہیں وہ باتیں بتاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتانے کو کہی، میں تو پیغمبر ہوں، میں تو تمہیں بشارتیں دیتا ہوں اور تمہیں ڈراتا ہوں، انذار کرتا ہوں۔ میرا تم سے کوئی ایسا تعلق نہیں کہ میں نے تم سے کوئی اپنی فیس مانگی ہو، حالانکہ جو دین کا دائی ہے وہ اپنی فیس بھی رکھ سکتا ہے۔ جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں یا قاری ہوتے ہیں، ان کے بھی گھر ہوتے ہیں، ان کی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں، اگر وہ اپنے پیسے فکس کوئی کرتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، وہ بالکل جائز ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دلیل کے طور پہ یہ بات پیش کی گئی ہے کہ وہ تو نبی تھے، اور ان کا مقصد لوگوں کو حق کا پیغام دینا تھا، ان کا مقصد دنیا کمانا نہیں تھا۔ لیکن جو دنیا میں چل پھر رہے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے لیے بھی ہر چیز ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت بھی حلال کیا گیا، کیونکہ یہ اسباب کی دنیا ہے۔ یہاں پر بہت سی چیزیں اسباب کے ساتھ ہی چلنی ہے، یہ سسٹم اسباب کے ساتھ چلنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو دین کی راہ میں لگ جاتا ہے اس کی دنیا کی ضرورتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کھلاتے اور پلاتے تھے، آج کے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کھلاتے پلاتے، اسے خود بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ دین کی تعلیم پر اگر کچھ اجرت رکھتا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وظائف مقرر کیے تھے، لیکن یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو دعوت دین دیتے تھے تو وہ کوئی اجر نہیں مانگتے تھے ان سے، وہ کوئی فیس نہیں لیتے تھے ان سے۔ انہیں کوئی دین کی طرف بلانے والے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بس لوگ آگ سے بچ جائے، وہ کسی طرح آگ سے بچ جائے، وہ جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ یہ کام، داعی دین کا کام، انسانوں کی خیر خواہی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ اپنا اتنا سارا وقت، اتنی ساری انرجی اور اپنا مال دین پر جب لگا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ دین کی راہ میں نکلتے ہیں تو آپ کو مال بھی لگانا پڑتا ہے، آپ اسی
وقت میں بہت سے دوسرے دنیا کے کام بھی کر سکتے ہیں، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بہت سی دنیا بھی کما سکتے ہیں، لیکن جب آپ وہ چھوڑ کے دین کا کام کرتے ہیں تو اپنے مال کا بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جب آپ دیتے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگ بچ جائیں، وہ اللہ کی طرف راستہ ان کو نظر آ جائے، کہ وہ بنا لے طرف اپنے رب کے کوئی راستہ۔ وہ کوئی اجر نہیں مانگتے۔ داعی دین کا کیا اجر ہوتا ہے؟ اس کا اجر مال نہیں ہوتا، شہرت نہیں ہوتی، وہ لوگوں کو راہ حق دکھانا چاہتا ہے، وہ دین کی بے لوث خدمت کرتا ہے، اور ایکچولی وہ لوگوں کی بھی بے لوث خدمت ہوتی ہے، کیونکہ جس انسان کو دین مل گیا نا تو اس کی تو دنیا آخرت سنور گئی۔ آخرت تو سنورتی ہے، دنیا ایسے سنورتی ہے کہ دنیا کی جو چیزیں اس کے پاس نہیں ہوتی اسے ان کا ملال ہی نہیں رہتا، اس کی نظر ہی نہیں رہتی ان پہ، وہ دنیا کی چیزیں اس کا گول ہی نہیں رہتی، اس کے گول نہیں ہوتے وہ، تو پھر جب وہ نہیں ملتے اسے دکھ ہی نہیں رہتا، تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، وہ دکھوں سے نکل آتا ہے۔ تو بے لوث خدمت وہ کرتا ہے۔ یہ حدیث بارکہ ہے نا کہ جو شخص کسی کو نیک کاموں کی طرف بلاتا ہے اس شخص کو اپنے نیک کاموں کا پورا پورا ثواب ملتا ہے، اور اتنا ہی ہدایت کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ تو داعی دین کے لیے یہی بہت ہوتا ہے، یہی اس کا اجر ہوتا ہے۔ یہ شخص ہدایت پا لے تو مجھے اجر مل جائے گا، میں اپنے رب کے ہاں اجر پالوں گا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ یہ شخص آگ سے بچ جائے گا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ یہ اپنے رب کی طرف راستہ پالے گا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ پھر آگے کیا بات آتی ہے؟ وہ توکل، اور اور توکل کیجئے علی الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والے پر، الذی، وہ جو لا یموت، نہیں مرے گا، وسبح بحمدہ، اور تسبیح بیان کیجئے ساتھ اس کی حمد کے، وکفا، اور کافی ہے، بھی، اس کا، بذنوبہ، بذنوبی، وکفا، اور کافی ہے، بھی، اس کا، بذنوبی، گناہوں سے، عبادہ، اپنے بندوں کے، خبیرہ، خوب باخبر ہونا، اس کا کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، بھی، کس کے بارے میں بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور کافی ہے اس کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا، بھی ذنوبی، گناہوں سے، اپنے بندوں کے، خوب باخبر ہونا۔ دیکھیں، دین کے راستے میں ایک داعی دین نے جب کام کرنا ہے، پیغمبر، تمام پیغمبر جو آئے انہوں نے بھی یہی کام کیا، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اس راستے میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو انسان کو اس کام میں مددگار ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے جب آپ تسبیح اور حمد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کون سا اللہ؟ جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ کبھی مرے گا نہیں۔ کفار سے خطاب ہے، کفار کیا تھے؟ ایسے رب کی عبادت کرتے تھے جو نہ نفع دیتا تھا نہ نقصان دیتا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی زندہ مردہ پہ وہ قادر نہیں تھا۔ جو بت تھے وہ کسی زندہ مردہ پہ قادر نہیں تھے، وہ کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتے تھے، کسی کو مرنے سے روک نہیں سکتے تھے، کسی کو زندگی نہیں دے سکتے تھے، مگر اللہ جو زندگی دینے والا ہے، حی القیوم ہے، زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، اور ہمیشہ خود بھی زندہ رہتا ہے، قائم رہتا ہے، کبھی اسے موت نہیں، اور دوسروں کو بھی زندگی دینے اور موت دینے پہ قادر ہے۔ قدیرہ ہے، وہ ہر چیز کی قدرت ہے اس کے پاس۔ تو اس پر توکل وہ دین کی راہ میں سب سے بڑا جو ہے نا وہ سپورٹنگ فیکٹر ہے، کہ اللہ پر توکل کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو تسبیح اور حمد ہے وہ آپ کو کافی ہو جائے گی، وہ داعی دین کو کافی ہو جائے گی، اور پھر آپ اپنا کام اللہ کی تسبیح کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ کوئی بھی داعی دین اپنا کام کرتا رہے گا اللہ پر توکل کر کے، تسبیح کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، اور پھر جو گناہ کرتے ہیں، جو باز نہیں آتے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے گناہوں سے باخبر، کافی ہے۔ انسان کسی کا محتسب نہیں ہو سکتا، پیغمبر بھی کسی کے محتسب نہیں تھے۔ لوگ کیا گناہ کر رہے ہیں وہ اس کے پیغام پہ، پیغمبر کے پیغام پہ آمین کہتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، نہیں کہتے، اس سے اس پیغمبر کے گناہ ثواب پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، داعی دین کے گناہ ثواب پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کا کام پہنچانا ہے، اور اس سلسلے میں توکل اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے۔ پھر اپنے کام پر استقامت، اور یہ پھر کیا بن جائے گا؟ استقامت کرے گا، استقامت اختیار کرے گا، اس کے راستے میں جو بھی مشکلات آئیں گی اس پہ ڈٹ کے اس کا مقابلہ کرے گا، یہی ہوگا جہادن کبیرہ۔ لیکن پہلی جو چیز ہے وہ اللہ پر توکل ہے۔ جو اللہ پہ توکل نہیں کرتا وہ جہادن کبیرہ کر ہی نہیں سکتا۔ انسان صبر کر ہی نہیں سکتا اگر اسے اللہ پر توکل نہیں ہے، اگر اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ کے بھروسے ہی تو انسان اللہ پہ
اللہ پہ بھروسہ کر کے تو صبر کرتا ہے. نان مسلمس کے پاس یہ اللہ پر توکل ہی نہیں ہوتا، اس لیے تو ان سے صبر بھی نہیں ہوتا. وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. مومن کے لیے مایوسی نہیں ہے، وہ ڈپریس نہیں ہوتا کیونکہ اس کا اللہ پر یقین ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پر جہادن کبیرہ کی بات تھی. سورہ فرقان ہے، مکی صورت ہے. اس میں کتب علیکم القتال جو مدنی دور میں حکم آیا تھا وہ بھی نہیں آیا. جہاد کی بات ہے، اسٹرگل کرو، اٹمو اسٹرگل کرو، قرآن کو پھیلاؤ، اور پھر کرو کیا؟ توکل اللہ پہ کرو. اسی طرح جو آیات میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے پڑھی تھی سورہ احزاب کی، اس میں کیا تھا؟ اس میں بھی توکل کی بات تھی، جو آیت نمبر 48 اینڈ پہ میں نے پڑھی. اور کافروں ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے. ولا تطع، اطاعت سے تو واو آئین اس کا روٹ ورڈ ہے. اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے اور ان کی ایذا رسانیاں، اذاہم، ان کی ایذاؤں پر، ایذا رسانیوں پر ودا نظر انداز کیجیے. اور پھر کیا کرنا ہے؟ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجیے. وکفا، اور کافی ہے، باللہ اللہ ہی، وکیلا کارساز، جو کرنے والا ہوتا ہے، جو آپ کے کام کرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ ہی کافی ہے. سورہ احزاب مدنی صورت ہے، سورہ فرقان مکی صورت ہے. ان دو آیتوں کو، ان دو پیغامات کا آپ کمپیریزن دیکھیں، اس میں کیا فرق ہے؟ قتال کے حکم کا فرق ہے ان دو ادوار میں، باقی سب کچھ وہی ہے. کافروں کی پیروی. سورہ احزاب جو ہے وہ مدنی دور میں نازل ہوئی، غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی، تو اس میں منافقوں کا بھی ذکر ہے. سورہ فرقان میں جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں کافروں کا ذکر تھا، جہادن کبیرہ والی آیت جو ہے اس میں کافروں کا ذکر تھا. یہ فرق آ گیا. توکل دونوں ادوار میں اللہ پہ ہی کرنا تھا، مکی صورت میں بھی اور مدنی صورت میں بھی. یہ سورہ فرقان میں آیت نمبر 58 جو ہم ابھی پڑھی ہے ہم نے، جو اس میں بھی اللہ پر توکل کا ذکر ہے. آیت نمبر 48 سورہ احزاب میں بھی اللہ پر ہی توکل کا ذکر ہے. تو توکل کے بغیر دین کا کام نہیں ہو سکتا، اور توکل کے بغیر آپ کافروں اور منافقوں کی پیروی سے بچ بھی نہیں سکتے. ہمارا بھروسہ آج اللہ پر ویسا رہا نہیں، کامل یقین رہا نہیں، اس لیے ہم کافروں کی پیروی کرتے ہیں. ہم انفرادی سطح پہ دیکھ لیں تو ہم کافروں کے طریقوں پر چلے گئے ہیں. کافروں نے مومنوں کا طریقہ اپنایا کیونکہ اس میں کامیابی تھی، لیکن ہم نے ان کے سارے سودی نظام ہم نے ان کے اپنا لیے، ساری بیچنے خریدنے کے طریقے، ہماری سزائیں، ہماری جو تعزیرات کے سارے معاملات، سب کچھ ہم نے ان کے مطابق کر لیے. اور اگر اجتماعی سطح پہ دیکھ لیں تب بھی ایسے ہی ہے، انٹرنیشنلی آپ دیکھ لیں تب بھی ایسے ہی ہے. کافر ذرا سا سپریس کرتے ہیں تو ہم سپریس ہو جاتے ہیں، ہم حق کے لیے آواز ہی نہیں اٹھا سکتے. اللہ پہ توکل نہیں ہے. تو اللہ پر توکل سب سے پہلے، اس کے بعد تسبیح، اس کے بعد حمد، اس کے بعد کوئی مانتا ہے نہیں مانتا کوشش کرتے رہیں، تو پھر اللہ ان کے گناہوں پر جو خبیرہ ہے نا، اس کا باخبر ہونا کافی ہے. الذی 59 آیت میں، الذی، وہ جس نے خلق السماوات، پیدا کیا آسمان، والارض، اور زمین. اب اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا کیوں ہے، اس کی تسبیح ہر وقت کرنی کیوں ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کیا بتائی کہ اس پر توکل کرو، اس کی تسبیح کرو، کیونکہ وہی وہ ذات ہے، الذی، جس نے پیدا کیا آسمانوں، ویسے پلورل ہے لیکن وہ اردو میں ایسے لکھا جاتا ہے آسمان، سماوات ہے، سما کی بات نہیں ہے، سماوات، آسمان یعنی کہ پلورل، جس نے پیدا کیے آسمان، والارض، اور زمین، وما، اور جو بینہما، ہما تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دونوں، زمین اور آسمان دونوں کے درمیان ہے، بین ہے، درمیان ہے. فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. ثم استویٰ، پھر وہ بلند ہوا، علی العرش، عرش پر. الرحمن، جو رحمان ہے. فاسأل، پس پوچھئے بھی، اس کے بارے میں، خبیرہ، کسی خوب خبر رکھنے والے سے، کسی خوب باخبر سے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ پر توکل کیوں کرنا ہے انسان نے؟ کیونکہ اللہ وہ ذات ہے، اللہ حقیقی رب ہے، جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے. اس پر توکل کر کے اللہ کے راستے پر چلا جا سکتا ہے. مال، لوگوں کی مدد، آپ کا وقت، آپ کی صلاحیتیں،
یہ سب چیزیں ضروری ہیں، مگر پہلے اللہ تعالیٰ پر توکل. اور یہ سب چیزیں کہ لوگ کیا کہیں گے، مال میرے پاس اتنا نہیں ہے، یہ کم بھی ہوں گی نا تو آپ دین کا کام کر لیں گے، مگر کیونکہ اسباب ہیں، یہ بھی چاہیے، یہ اسباب کی دنیا، یہ بھی چاہیے، مگر آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے لیکن اللہ پر توکل نہیں ہے، آپ اس کام پر جمے نہیں رہ سکتے. اس کام پر جمے رہنے کے لیے توکل ہی چاہیے، اس کے بغیر آپ جم نہیں سکتے. چاہے آپ کے پاس جتنا مرضی مال ہے، آپ کے پاس وقت بھی ہے، لوگ آپ کے سپورٹ میں بھی ہیں، لیکن اگر آپ اللہ پہ توکل نہیں کرتے، آپ کی نیت اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، آپ اس کو مالک کل نہیں سمجھتے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اس راستے پہ زیادہ چل ہی نہیں سکتے. یہ سارا یہ سارے جو فیکٹرز ہیں یہ سیکنڈری ہے، پرائمری فیکٹر اللہ پر توکل ہے، سب سے زیادہ ضروری. پھر اللہ کی طرف جب توکل آپ نے کر لیا، اللہ پہ توکل کر لیا، اللہ کے بھروسے آپ نے دین کا کام کر لیا، تو دین کا کام کرتے ہوئے صرف کتاب نہیں چاہیے، کتاب سکھانے والا بھی چاہیے، رحمان کی پہچان کرانے والا بھی چاہیے. رحمان کا کانسیپٹ تو چاہیے، وہ تو پہلے ہے، لیکن اس کانسیپٹ کو الیبوریٹ کرنے والا بھی چاہیے. خبیر، یہ جو خبیرہ ہے 58 آیت میں، خبیرہ جو تھا اس سے مراد اللہ تعالیٰ خود تھے، کہ اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے کہ کون سے انسان نے کیا گناہ کیے. وہ پیغمبر یا کسی بھی دائی کی یہ ٹینشن کی چیز نہیں ہے، اس کے ٹینشن لینے کی بات ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. لیکن یہاں پر خبیرہ سے مراد وہ شخص ہے، وہ دائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتا ہے، رحمان کی پہچان کرواتا ہے. یہ وہ خبیرہ ہے. جتنی بھی انسان ڈسکوریز کر لے، وہ سائنس پڑھ لے، وہ انوینشنز کر لے، اس کی بنیاد پہ آپ کسی کا دل نہیں بدل سکتے. سب سے پہلے یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہو، یہ کتاب دلوں کو بدلتی ہے، اور اس کے بعد کتاب کو سکھانے والا. جیسے ہمارے لیے قرآن کی آیات اتنی ہی امپورٹنٹ ہے، وہ جتنی امپورٹنٹ ہے اتنی ہی احادیث اور سنت بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کے اسلام لائے تھے. قرآن کو پریکٹس کرنے والے کو دیکھ کے بہت کچھ سیکھا جاتا ہے، بہت کچھ آپ دائی کے جیسچرز، اس کے مینر سے سیکھتے ہیں. اور بہت سی چیزیں قرآن سے سمجھ آپ کو تب آتی ہے جب کوئی سمجھائے. اکیلے بہت سے لوگ تفسیر پڑھ لیتے ہیں، تفسیر کی بکس، لیکن ان کو ویسی سمجھ نہیں آتی جیسے کسی ٹیچر سے آتی ہے. اور یہ ایک نہیں، بہت سے لوگوں کا ایکسپیرینس ہے، میرا اپنا بھی ایسے ہی ہے. ٹیچر نے آپ کی دماغ کی وہ کھڑکی کھولنی ہے جو خود آپ کی کتاب پڑھ کے نہیں کھل سکتی. تو الرحمن، جو رحمان ہے، جو عرش پر مستوی ہوا، جس نے زمین و آسمان 6 دنوں میں بنایا، اور 6 دنوں میں اللہ کے ہاں دن کی کیا ڈیوریشن ہے وہ ہمیں نہیں پتا، 6 دنوں میں بنائے، اور پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. وہ رحمان ہے جو رحمان ہے. بس پوچھیے اس کے بارے میں کسی خوب خبر رکھنے والے سے، تو یہ خبر رکھنے والا، یہ جو دائی ہے، قرآن کی خبر بتانے والا ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے. پھر آیت نمبر 60 میں ہے وَإِذَا، اور جب قیلا، کہا جاتا ہے لَهُمُ اسْجُدُوا، انہیں سجدہ کرو. کسے؟ انہیں، یعنی کہ انہیں سجدہ کرو نہیں، انہیں جب کہا جاتا ہے انہیں، آگے اس کو الگ کر کے پڑھے، اسجدو، سجدہ کرو، للرحمانی، اسجدو کے بعد لی آیا ہے، تو کس کے لیے کرنا ہے وہ لی کے بعد بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اسجدو للرحمانی، سجدہ کرو رحمان کو. قولو، وہ کہتے ہیں، ومر رحمان، اور کیا ہے رحمان، انسجدو، کیا ہم، استفہامیہ، حرف استفہام ہے، کوشچن کے لیے جو یوز ہوتا ہے. حل بھی کیا کے لیے استعمال ہوتا ہے، حل میں مدعا کر بھی آتا ہے نا، کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے. تو انسجدو، کیا ہم سجدہ کریں، لما، اسے جو تأمرنا، تم حکم دیتے ہو ہمیں، وزادہم، اور اس نے زیادہ کر دیا انہیں. اس نے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ ہی زیادہ کر سکتا ہے، کسی انسان کی بس کی بات نہیں کسی کے دل میں نفرت یا محبت پیدا کر سکے. اور اس نے زیادہ کر دیا انہیں نفورا، نفرت میں. اب یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ یہ سب تعارف جو ہے یہ رحمان کا تعارف ہے،
وہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین 6 دنوں میں عرش پہ مستوی، وہ رحمان ہے، کسی خبیرہ سے پوچھو۔ لیکن جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، وہ کہتے ہیں کیا ہے رحمان؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کو عبادت کی طرف لانے سے پہلے پہلے اس کی پہچان ضروری ہے۔ مجھے انشاءاللہ اس گروپ میں وہ یہ لیکچر بھی سنیں گی، کل کسی کا فون ہے، انہوں نے کہا دعا کریں کہ مجھے نماز کی اللہ توفیق دے، انشاءاللہ انشاءاللہ انہیں ضرور ہوگی۔ تو میں نے یہی سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں اس گروپ تک لے آئے ہیں نا، وہ اس گروپ تک آ گئی ہیں، جب انہیں رحمان کی پہچان ہو جائے گی نا تو انہیں سجدے کی توفیق بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بچوں کو ہم ریچول کے طور پہ نمازیں پڑھاتے ہیں، بچوں کو ریچول کے طور پہ نماز نہ پڑھائیں، پہلے خبیرہ، خبر دینے والا اسے بتائے تو صحیح کہ رحمان ہے کیا، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کیا ہے؟ یہ سورہ رحمان کی پہلی آیات میں کیا آتا ہے؟ الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اور سورہ رحمان تو سارا ہی اللہ تعالیٰ اور جنت کا تعارف ہے اور بہت زبردست سورہ ہے۔ تو پہلے رحمان کا تعارف، اس سے محبت دلائیں، پھر اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ خالق ہے، مالک ہے زمین و آسمان کا، اس کے درمیان ہر چیز کا، اس نے ہمیں بنایا، ہمارا بھی وہی مالک ہے، اس لیے ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کو سرنڈر کرنا ہے۔ ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری حیات، ہماری قربانی، ہماری عبادت سب اللہ کے لیے ہے۔ وہ محیا و ممات و نسکی، وہ ہم اکثر پڑھتے ہیں یہ جو آیت ہے، یہ سب للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو وہ تمام عالمین کا رب ہے، یہ رحمان وہ ہے، اس کو سجدہ کرنا ہے۔ یہ جو کفار تھے یہ اللہ کو تو پہچانتے تھے لیکن ساری صفات کے ساتھ نہیں مانتے تھے نا، تو جب انہیں کہا جاتا تھا کہ اسے سجدہ کرو، وہ کہتے تھے کون ہے رحمان؟ تو رحمان کی پہچان پہلے کرائیں، پھر کہیں سجدہ کرو۔ یہ جو سرکشی ہے نا، یہ انسان کو حق قبول نہیں کرنے دیتی۔ تو پہلے دل بدلتا ہے، پہلے انسان مائل ہوتا ہے، دل بدلتا ہے، پھر وہ قائل ہو جاتا ہے، پھر اسے قائل کیا جاتا ہے۔ پہلے لوگوں کا دل بدلے، پھر انہیں سجدے کا کہیں۔ جب تبلیغ کی جاتی تھی پھر آہستہ آہستہ جن لوگوں کا دل اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے بدلا، پھر انہیں سجدے بھی کیے، انہوں نے اللہ کو مانا بھی، انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیے، انہوں نے اللہ کی راہ میں قتال بھی کیے، اپنے گھروں کے سامان بھی دیے، سب کچھ ہوا۔ پھر تو اللہ کی پہچان، رحمان کی پہچان، اس کے بعد سجدہ۔ ابلیس تو اللہ کو پہچانتا تھا پھر بھی نہیں کیا، سرکشی کی وجہ سے۔ تو یہ سرکشی اور تکبر ایسی چیز ہے، یہ انسان کو حق قبول نہیں کرنے دیتی۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ آیات مکی دور میں اتری، لیکن آج یہ مسلمانوں پر بھی فٹ آ جاتی ہیں۔ مسلمان بھی سجدے نہیں کرتے، انہیں بھی رحمان کی پہچان نہیں، انہیں بھی یہ سیکھنے کی ضرورت سیکھنے کی ضرورت تو ہوتی ہے، لیکن سیکھنے کے بعد بھی عمل نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کیا ہے رحمان، یہ رحمان کیا ہے، مانتے نہیں تھے نا۔ جیسے صلح حدیبیہ میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا گیا تو سہیل بن عمرو نے کیا کہا کہ ہم رحمان الرحیم کو نہیں جاتے، اللہم بسم کا لکھا گیا یا بسم کا اللہم، یہ اسی طرح کے الفاظ تھے کہ شروع اللہ کے نام سے، بس اللہ کو تو مانتے تھے، رحمان رحیم نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے غزوہ بدر سے پہلے امیہ بن خلف کو خط لکھا تھا کہ تم میرے سامان کی ادھر حفاظت کرنا، میں تم جب ادھر جنگ ہوگی تو میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تو اس نے بھی بڑی بدتمیزی سے جواب دیا تھا یہ عبد الرحمن کون ہے، میں نہیں اسے جانتا، اپنا پرانا نام لکھو۔ تو پھر انہوں نے دوبارہ خط لکھا تھا عبد امر کے نام سے، ان کا نام پہلے عبد امر تھا، تو نہیں مانا۔ نام سے اتنی خار کھاتے تھے، رحمان کے نام سے اتنی خار کھاتے تھے، تو پھر انہوں نے نام بدلا اور انہوں نے غزوہ بدر، انشاءاللہ سیرہ میں لیکچرز اب اپلوڈ ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ جو آگے، اور غزوہ بدر کے واقعات میں ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے بہت بچانے کی کوشش کی تھی امیہ بن خلف کو، لیکن انصار نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ یہ وہ بلال رضی اللہ عنہ کا آقا تھا جو ان پہ ظلم ڈھاتا تھا، تو پھر اس کو قتل کر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، خود بھی زخم کھائے تھے، صرف اس لیے کہ وعدے کی پابندی اسلام میں اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ جس میں وعدہ وفائی نہیں اس کا دین نہیں، جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، یہ حدیث ہے۔
تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا، وہ اپنا وعدہ انہیں ایفا کرنا تھا. بہرحال تو وہ کہتے تھے کیا ہے رحمان، انسجدو، کیا ہم سجدہ کریں اسے جو تم حکم دیتے ہو. کیا تھا؟ اللہ کو پہچانتے تھے. رحمان سے کیوں خار کھاتے تھے؟ رحمان سے کیوں خار کھاتے تھے؟ صرف اپنے تکبر کی وجہ سے. ابلیس بھی اللہ کو پہچانتا تھا، اس نے سجدے سے کیوں انکار کیا تھا؟ اپنے تکبر کی وجہ سے. تو وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ جس کا تم کہتے ہو سجدہ کریں اس کو سجدہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خار کھاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بہت محترم تھے نبوت سے پہلے تک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خار میں کہتے تھے کیا ہم سجدہ کریں اسے جو تم حکم دیتے ہو ہمیں. اور ان کے اس سرکشی نے وزادہم، اور اس نے زیادہ کر دیا انہیں، اللہ نے زیادہ کر دیا انہیں نفورا، نفرت میں. یعنی ان کے حق سے انکار کے باعث اللہ نے ان سے ایمان کی توفیق ہی چھین لی اور ان کو اس نفرت میں مزید بڑھا دیا. نفرت میں بڑھانے سے انہی کا نقصان تھا. اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مزید وہ حقدار بن جانے تھے اور بنے جو اسلام نہیں، جنہوں نے قبول کیا، جو اسلام نہیں لائے. بہت بڑے بڑے کافر بھی مسلمان ہوئے تھے لیکن کچھ کو نہیں توفیق ہوئی. یہ صلح حدیبیہ میں سہیل بن عمر جن کی بات کری وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے بعد. لیکن فتح مکہ کے بعد جو اسلام لائے جو پہلے لائے ان میں بھی فرق ہے، ان کے رتبوں میں بھی فرق ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ 61 آیت میں فرماتے ہیں تبارک الذی، بہت بابرکت ہے، الذی وہ جس نے جعل بنایا، فی السماء آسمان میں، بروجا وجعل بروجوں کو، اور بنایا فیہا اس میں، سراجا وقمرا منیرا، اس میں چراغ. چراغ کون؟ سورج. اور چاند کو، وقمرا منیرا، اور چاند کو روشن. بہت بابرکت ہے. اب اللہ تعالیٰ کی مزید تعریف ہے. ایک تو یہ کہ اس نے زمین و آسمان بنائے 6 دنوں میں، وہ بلند ہوا عرش پر، اور اسی کے لیے سجدہ کرنا ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اسی کی تسبیح کرنی ہے. اب مزید کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ بہت بابرکت ہے وہ جس نے بنایا آسمان میں بروج. بروج کو، برجوں کو. بروج کیا ہوتے ہیں؟ برج کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ابھری ہوئی چیز. تبرج، جاہلیت جیسا، سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جاہلیت جیسا تبرج نہ کرتی پھرو. تو جاہلیت جیسا تبرج یعنی کہ جو بھی چیز ابھری ہوئی ہے، پرومیننٹ ہے تمہاری ذات میں، جو تمہاری زینت ہے. یہ پچھلی سورہ نور میں بھی زینت کو چھپانے کا ذکر تھا، بلکہ پچھلی صورت میں ہی ہم نے پڑھا کہ تبرج کی اجازت نہیں ہے، زینت کے اظہار کی اجازت نہیں ہے. تو وہ وہی چیزیں ہیں جو پرومیننٹ ہوتی ہیں. بروج بھی اسی سے ہے. تو آسمان پہ پرومیننٹ چیزیں کیا ہیں؟ بڑے بڑے ستارے، سیارے. پھر اور کیا پرومیننٹ چیزیں ہیں؟ سورج، چاند. تو بہت بابرکت ہے جس نے بنایا آسمان کو، آسمان میں برجوں کو. آسمان بھی بنایا، زمین و آسمان کا تو پہلے ذکر آ گیا کہ آسمان اور زمین بنائے، لیکن اس میں بروج بھی بنائے. اور بنایا سورج، سراجن سورج کو کہا گیا ہے، اور چاند کو منیرا یعنی کہ نور والا. اور یہ سورہ نوح میں بھی اسی طرح کے الفاظ آئے ہیں. آیت نمبر ہے میرا خیال ہے 16، آیت نمبر 16 میں سورہ نوح میں آتا ہے نا وجعل القمر، اور اس نے ان میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ بنایا. تو چاند کو روشن، ہمیشہ نور والا، منیرہ کہا گیا ہے، اور سورج کو چراغ کہا گیا ہے. چراغ کیا ہوتا ہے؟ جو کسی تیل سے جلتا ہے. تو سورج خود جلتا ہے، سورج کی اپنی روشنی ہے، اس کے اندر گیسز ہیں جو جلتی ہیں، وہ اپنی روشنی خود جنریٹ کرتا ہے. جبکہ اور دیکھیں چراغ ایسا ہوتا ہے جو دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے نا، جو دوسروں کو بھی لائٹ دیتا ہے، دوسروں کو بھی رہنمائی دیتا ہے. تو سورج بھی چاند کو روشنی دیتا ہے. چاند جو ہے وہ اس سے روشنی منعکس کرتا ہے. تو چاند کو اللہ تعالیٰ نے منیرہ کہا اور سورج کو سراجا کہا. اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے کہ سورج خود چمکتا ہے اور چاند اس سے روشنی منعکس کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر، اس کے الہ ہونے پر، اس کے معبود ہونے پر دلائل ہے کہ وہ بہت بابرکت ہے جس نے آسمان میں بروج بنائے.
یہ سیارے ستارے سب بنائے. ہمارا سولر سسٹم تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس ساری کائنات کا. اتنی ساری گیلیکسیز ہیں، اس میں ایک چھوٹی سی گیلیکسی ہے ملکی وے، اس کا ایک چھوٹا سا سولر سسٹم ہے ہمارا سولر سسٹم، اور اس کا ایک چھوٹا سا سیارہ ہے ارتھ. ہمارے ہی سیارے سے اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں ہماری سولر سسٹم میں. سیٹرن، یورینس، یہ بہت بڑے ہیں زمین سے، لیکن زمین کو کچھ نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ایسے وقفے پر رکھا ہے. ریڈ سٹار جو ہے وہ درجہ حرارت میں بہت زیادہ ہیں، سورج سے 6000 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ہیں، زیادہ درجہ حرارت ہے ریڈ سٹارز کا. بلو سٹار جو ہے وہ سورج سے 7 گنا زیادہ ہے. اور بہت سی یہ ہمارا سولر سسٹم تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے. میرے خیال میں 10 لاکھ یا 1 لاکھ کچھ ایسا نمبر آتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ گیلیکسیز ہیں کائنات میں. اور اس میں اگر ہم یہ سولر سسٹم اور یہ چاند ستارے یہ سب کچھ اسٹڈی کرنا شروع ہو جائے نا، تو پھر تو اللہ کی ذات پر انسان کا یقین اتنا بڑھ جاتا ہے. اور دیکھیں آگے بھی اس سے ملتی جلتی آیت ہے کہ اللہ نے سورج کے لیے سراجہ کا ورڈ یوز کیا، چاند کے لیے منیرہ کا ورڈ یوز کیا جو سورج سے روشنی لیتا ہے. پھر آگے بھی اسی طرح کی باتیں ہیں. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے جعل اللیل، بنایا رات کو، والنہار، اور دن کو، خلفتاً، ایک دوسرے کے آگے پیچھے. خلفہ سے ہے نا، خا لام فا. خلفہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ پیچھے آنے والا. تو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، آگے پیچھے آتے ہیں. لمن، اس کے لیے جو ارادہ، جس نے بنایا رات اور دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والا، اس کے لیے جو ارادہ ارادہ کرے، ان کے یذکر، وہ نصیحت پکڑے، او یا ارادہ وہ ارادہ کرے شکورا، شکر گزاری کا. تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے سورج چاند بنائے، پھر ان کے کی آنے جانے کی وجہ سے دن اور رات بھی آئے گئے. وہ بھی ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہوتے ہیں. سورج آتا ہے تو دن آ جاتا ہے، نہار، اور سورج جب چلا جاتا ہے تو لیل، رات آ جاتی ہے، اور چاند بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور دن کے وقت صرف سورج نظر آتا ہے، چاند ہوتا بھی ہے لیکن نظر ہی نہیں آتا. تو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے ہیں. اللہ نے ڈیوریشن سیٹ کی کہ 24 گھنٹے کا دن ہوگا، روٹیشن ہوگی ارتھ کی اپنے ہی ایکسس پہ، اپنے ہی مدار پہ. تو دن ڈھلے گا اور چڑھے گا. 24 گھنٹے کا دن ہوگا، ہر علاقے میں 24 گھنٹے کا ہی دن ہے. وہ ہم نے اپنے حساب سے اب کیلکولیٹ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حساب تو ہے ہی، شروع سے ہی تھا، ہم نے ڈسکور کیے بعد میں. اور پوری ریولیوشن جب ہوگی، وہ جو ارتھ اپنے پورے مدار، اپنے آربٹ میں گھومتی ہے سن کے ارد گرد، وہ ہوگی تو موسم بدلیں گے، اور دھوپ چھاؤں اور یہ ساری ویدرز، کلائمیٹ سب چینج ہوں گے. سب کچھ کیسے ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں. کبھی رات کی لمبائی زیادہ، کبھی کم، کبھی دن کی لمبائی زیادہ، کبھی کم. کبھی گرمی میں ہی ٹھنڈ ہو جاتی ہے، کبھی ٹھنڈ میں ہی گرمی ہو جاتی ہے. کوئی دن جو ہوتا ہے وہ سردیوں میں بھی تھوڑا سا گرم ہوتا ہے، اور کچھ دن گرمیوں میں اتنے ٹھنڈے ہوتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے جب 2 دن بارشیں اوپر نیچے ہوئی ہیں تو جیکٹس اور ہوڈیز اور سویٹرز نکل آئے تھے، اور اب پھر کچھ علاقوں میں پنکھے چل رہے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر دلالت ہے. کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا. تو کوئی ایک خالق ہے جو سب کچھ کرتا ہے. اگر ہر گیلیکسی کا ہی الگ الگ خالق ہوتا، وہ اپنے مطابق چلا رہا ہوتا، اور کبھی کوئی ایسٹرائڈ نکل کے دوسری گیلیکسی میں ٹکرا جاتا اور وہ وہاں کوئی پلانٹ تباہ ہو جاتا، کوئی کیا کیا چیز برباد نہیں ہو سکتی تھی. لیکن وہ ایک رب ہے جو اتنی ساری گیلیکسیز کو ایٹ دا سیم ٹائم چلا رہا ہے. کوئی کسی چیز سے نہیں ٹکراتا. کتنے ہی نیبولاز روز پھٹتے ہیں، روز پلانٹس بنتے ہیں، وہ گھومنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان کی جو سرفیسز ہیں وہ بھی ملائم ہو جاتی ہیں. سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اللہ نے ارتھ کو، اس ارض کو، انگلش میں ارتھ اور عربی میں ارض، اس ارض کو انسان کے لیے فراشہ بنایا. فرش، سباتا، سبات کی جگہ انسان اس میں ٹھہرا ہوا ہے. گریوٹی نے انسان کو ٹھہرایا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ ارتھ کی ریولیوشن کی، وہ جو سورج کے ارد گرد، یہ جو ارتھ نہیں سبھی پلانٹس کی یہ جو چکر لگتے ہیں، کہتے ہیں اس کی اتنی آواز ہے انسان برداشت ہی نہیں کر سکتا. انسان برداشت ہی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لیے سکون کا باعث بنایا ہے. ہم یہ آوازیں سنتے ہی نہیں ہیں.
اگر زمین گول گول گھوم رہی ہے، سورج کے ارد گرد بھی گھوم رہی ہے، اپنے ہی ایکسس پہ بھی گھوم رہی ہے، لیکن ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اسے ہمارے لیے سباتا بنایا تو وہ اللہ ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے، گلیکسیز بھی چلا رہا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ ٹھکانہ ہے، مستقر ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، ہم اس پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ان پہ انسان غور و فکر کرے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، عقل عقل اس نصیحت کو قبول کر لیتی ہے، یذکرہ، اور پھر انسان کے دل میں شکر گزاری آتی ہے، اور پھر وہ عمل بھی ویسے کرتا ہے۔ جب انسان نصیحت قبول کر لیتا ہے نا، نصیحت قبول کرنے کا مطلب ہے کہ وہ عمل کر رہا ہے۔ نصیحت، اسے نصیحت مل رہی ہے وہ الگ چیز ہے، اور وہ نصیحت قبول کر رہا ہے وہ الگ چیز ہے۔ نصیحت قبول کرنے کا مطلب ہے کہ وہ عمل بھی کر رہا ہے، اور یہ ذکرہ کے بعد ہی انسان میں شکر گزاری آتی ہے۔ وہ جو انسان ویسے تسبیح کرتا ہے وہ ورد ہوتا ہے، وہ تسبیح ہوتی ہے، وہ شکر نہیں ہوتا۔ شکر گزاری مکمل انسان کے عمل کے ساتھ ہوتی ہے، جب وہ واقعی اللہ تعالیٰ کو الہ مان لیتا ہے، اور ہر چیز سے امپورٹنٹ، الہ کیا ہوتا ہے؟ معبود، ہر چیز سے زیادہ اہم۔ تو پھر ہر انسان کا ہر عمل جب اس رب کے مطابق ہوتا ہے تو پھر وہ خود کو شکورا پروف کرتا ہے۔ تو اس میں کس کے لیے نصیحت ہے؟ جو ارادہ کرے نصیحت کا، اور وہی ہے جس نے بنایا رات کو اور دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والا، اس کے لیے جو ارادہ کرے کہ وہ نصیحت پکڑے، یا وہ ارادہ کرے شکر گزاری کا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو ساری دلائل پیش کی ہیں، یہ اسی کے کام آئیں گے، اسی کو سمجھ آئیں گے، اسی کی عقل میں جائیں گے جو نصیحت پکڑنا چاہتا ہے، اور پھر وہ نصیحت پکڑ لے گا۔ جب قبول کر لے گا نصیحت تو وہ شکورہ بھی ہو جائے گا۔ جو شکر گزاری کرنا چاہتا ہے وہی ہوگا شکر گزار۔ اور پھر آگے عباد الرحمن کی صفات ہیں۔ پہلے رحمان کا تعارف تھا، اور اب عباد الرحمن کا۔ یہ جو اللہ کے رحمان کو ماننے والے بندے ہوتے ہیں، یہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ عباد الرحمانی، اور بندے رحمان کے، الذین، وہ ہیں جو یمشون، چلتے ہیں، علی الارض، زمین پر، ہونا، آہستگی سے، وَإِذَا، اور جب، خاطبہم الجاہلون، مخاطب ہوتے ہیں، خاطبہ خطابت، خا تو یعنی کہ با اس کا روٹ ورڈ ہے، مخاطب ہوتے ہیں، ہونا کا ہا واو نون ہے، آہستہ، نرمی، تواضع اس کا مطلب ہے۔ اور جب مخاطب ہوتے ہیں ہم، ان سے، کن سے؟ جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے الجاہلون، جاہل لوگ، یعنی عباد الرحمن سے جب مخاطب ہوتے ہیں جاہلون، جاہل لوگ، ان سے مراد عباد الرحمن ہے، ٹھیک ہے۔ قولو، وہ کہتے ہیں، سلاما، سلام۔ اور بندے رحمان کے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر آہستگی سے، اور جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل لوگ وہ کہتے ہیں سلام۔ چال انسان کی پرسنالٹی کا بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی جس چیز کا سب سے پہلے جو ذکر کیا وہ چال کا کیا، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر آہستگی سے، ان کی چال جو ہے وہ دھیمی ہوتی ہے، نرمی والی ہوتی ہے۔ ہاؤنا، ہاؤنا جو ہے یہ ہا واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اس سے مراد تواضع، نرمی، ایسی نرمی جس میں مسکینی یا بزدلی نہ ہو، بالکل معتدل، نہ ہی بہت زیادہ غیر ضروری مسکینی اور بزدلی اور غیر ضروری عاجزی ہے، اور نہ ہی تکبر ہے، نہ سرکشی ہے، نہ اکھڑ پن ہے، بلکہ کیا ہے؟ وقار، متانت، مضبوطی۔ تو یہ چال کی بھی بات ہے، اور جنرلی اگر اسے لیں تو یہ چال چلن کی بھی بات ہے، یعنی کہ طریقے کی بھی بات ہے۔ تو عباد الرحمن کی جو چال ہے، اس کا جو طریقہ ہے وہ متوازن اور اعتدال والا ہوتا ہے، اور پھر جماؤ والا، مضبوطی والا، فوکسڈ، وہ فوکسڈ ہوتا ہے اپنے کام پر۔ تو یہ اس کی چال کے بارے میں سورہ لقمان میں بھی آیا ہے، اور بھی ایک جگہ پہ آیا ہے۔ تو چال ایک امپورٹنٹ حصہ ہے انسان کی ذات کا۔ سورہ لقمان میں آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جب حکیم لقمان نے جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو کیا کہا؟ اور تو تکبر سے اپنے رخسار کو لوگوں سے نہ پھیر، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ ہر مغرور، ڈینگے مارنے والے کو، شیخیاں بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا۔
تو مومن کی جو چال ہے وہ اس کی شخصیت کی، اس کے اندر کی عکاس ہوتی ہے. انسان کی چال بتاتی ہے کہ وہ انسان کا زندگی کی طرف اس کا پرسپیکٹو کیسا ہے، وہ چیزوں کو کیسے لیتا ہے، ڈھیلا ڈالا چلتا ہے، کیسا چلتا ہے. اس میں انسان کی سوچ بھی ظاہر ہوتی ہے، اور فزیکلی بھی جو آپ کی چال ہے وہ ایسی آپ ڈیلیبریٹلی یا خود باقاعدہ سوچ سمجھ کے اب اپنی چال کو ایسا ڈیزائن کریں کہ وہ دوسروں کی اذیت کا سبب نہ ہو، اور لوگ آپ کو بالکل ایک ڈھیلا سا انسان نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہ ایکٹیو ہوتا ہے، وہ دین کا زیادہ کام کرتا ہے. تو انسان کو اپنی چال کو بھی بالکل ایکٹیو رکھنا چاہیے. پھر چال میں ظاہری طور پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کسی کو ناگوار گزرے، جیسے پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہے ہیں، دوسروں کو اذیت دے رہے ہیں، آواز آتی ہے، کچھ لوگوں کو وہ آواز بہت بری لگتی ہے. پھر کچھ ٹہل ٹہل کے چل رہے ہیں، خواتین ہیں تو وہ لچک لچک کے چل رہی ہیں، کبھی سائڈ کو جا رہی ہیں. میرا اپنا اتفاق ہے کئی بار کہ اتفاق ہوا کہ کچھ کے ساتھ چلتی ہوں تو بار بار ان کی کونیاں لگ رہی ہوتی ہیں، مطلب کہ وہ بالکل ڈول کے چل رہے ہوتے ہیں. کوئی پرابلم ہے گھٹنے میں، ٹانگ میں، وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن کچھ کی چال ایسی ہوتی ہے کہ وہ بار بار آپ کو کندھا یا کونی لگاتے ہیں، بار بار وہ ڈول ڈول کے چلتے ہیں. تو اپنی جو جن کو کوئی فزیکل ریزن نہیں ہے تو وہ اپنی چال کو بالکل سیدھا مناسب رکھیں، آگے دیکھ کر چلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی چلتے ہوئے پیچھے نہیں دیکھتے تھے، کپڑے سمیٹ کر چلیں. کچھ لوگ کے ابائے وہ آج کل کافتان سٹائل کے ہیں تو وہ ہاتھ کو بھی آٹومیٹکلی لہرانا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ بالکل پر پورے لہرا رہے ہوتے ہیں. تو اس کو کنٹرول کریں، اپنے ہاتھوں کو سمیٹ کے اپنے جسم کے ساتھ رکھ کے چلیں. تھوڑے بہت تو ہاتھ موو کرتے ہیں، لیکن جب آپ بہت زیادہ کراؤڈ میں ہیں، بازار میں ہیں یا روڈ پہ چل رہے ہیں تو بہت ہاتھ ہلا ہلا کے چلنا ہے، عورت کو سوٹ نہیں کرتا. پھر راستے میں، بازاروں میں، تعلیمی اداروں میں ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا وہ بھی مطلب اچھا محسوس نہیں ہوتا، اس طرح بھی نہ کریں. کھاتے ہوئے نہ چلیں. اور بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جو دکھنے میں بہت آکورڈ لگتی ہیں. اور کھاتے ہوئے چلنا تو ویسے بھی بہت زیادہ ناپسند کیا گیا ہے، بیٹھ کے آرام سے کھانا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ سے. پھر دیکھ کر چلیں، دھیان سے چلیں، ایسے نہ چلیں کہ دوسروں سے ٹکراتے پھریں، سوچوں میں گم نہ چلیں، فوکسڈ ہو کے چلیں. اور جیسے استاذہ کہتی ہیں کہ چلتے چلتے اگر کوئی کسی کام سے جا رہا ہے تو بار بار راستے میں لوگوں کو روکے نہیں، کیونکہ جو جس کام سے جا رہا ہے مے بی اس کا وہی وقت ہو اس کام کا، اور کچھ لوگ بہت ارجنٹ بھی کام ہوتا ہے، لوگ کو جا رہے ہوتے ہیں، تو انہیں راستے میں روکنا اور لمبی باتیں کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ ایک مومن کی چال میں نہیں ہونی چاہیے. پھر چال میں ایک عزم اور مقصد آپ کا جھلکے کہ آپ ایک مستحکم قسم کے انسان ہیں، آپ جماؤں کے ساتھ قدم رکھتے ہیں. چال میں لڑکھڑاہٹ نہیں ہونی چاہیے. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی، گویا سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر چلتا ہے. یعنی اتنا روشن تھا ان کا چہرہ. اور میں نے کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز رفتار نہیں دیکھا. ہم تو ہر معاملے میں فکر کرتے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پرسکون رہتے. یعنی کہ پرسکون وہ اندر سے تھے لیکن چال ایکٹیو تھی، لیکن ایسی تیز رفتار بھی نہیں تھی کہ وہ بالکل ایسا لگے کوئی چھلانگے مارتے جا رہا ہے. بہت متوازن چال تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو تیز رفتاری سے گویا آپ کے لیے زمین کو لپیٹ دیا گیا ہو. یعنی سستی سے نہیں چلتے تھے، زمین کو جلدی جلدی کور کرتے تھے، مگر اس تیز رفتاری میں ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ لوگوں کے لیے اذیت کا باعث ہو. اگر 7 لوگ چل رہے ہیں تو آپ ان سے آگے ہی نکل جائیں اور ان کو بتائیں کہ میں تو سب سے تیز رفتار ہوں، ایسا بھی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح چلتے ہیں جیسے نشیبی زمین میں اتر رہے ہیں، نشیبی زمین سے اتر رہے ہیں، یعنی جیسے پہاڑ ہوتا ہے نا اس سے اتر رہے ہیں. یعنی جب آپ اوپر سے نیچے اتریں گے تو آپ کیسے اتریں گے؟ آپ بہت سلو نہیں اتر سکتے، آپ کو تھوڑی سی سپیڈ اپنی تیز رکھنی پڑے گی. پھر آپ کیا ہوگا؟ سنبھل کر اتریں گے. آپ قدم کو جما کے رکھیں گے. قدم کو جما کے رکھنا، سنبھل کر چلنا اور تیزی سے تھوڑی اترنا، یہی نیچے نشیبی جگہ سے اترنے میں آتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک شخص کو دیکھا، وہ بہت ڈھیلا ڈھالا سا چل رہا تھا.
تو آپ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو بتایا گیا کہ یہ قرآن پڑھانے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ سید القراء تھے، سید القراء تھے، یعنی کہ بہت زبردست قرات تھی ان کی، مگر جب وہ چلتے تو قوت کے ساتھ، جب پیٹتے تو قوت سے پیٹتے، یعنی ان کی چال متانت والی تھی، لیکن ان کی قوت ارادی، ان کا متانت والی چال تھی۔ وہ قرآن کے بھی بہت زیادہ ان میں، قرآن جو ہے اس کی قرات، اب کچھ لوگ جو دین کی طرف آتے ہیں وہ ایسے کراؤڈ شولڈرز کے ساتھ بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہم بڑے عاجزی والے ہو گئے ہیں۔ یہ قرآن ایسی عاجزی نہیں سکھاتا انسان کو، عاجزی آپ کے مزاج میں، لیکن چال آپ کی ایکٹیو ہونی چاہیے، قوت والی ہونی چاہیے، اور جب پیٹتے، جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو تب بھی اپنی قوت کا اظہار کرتے۔ پھر چال ان کی آہستگی والی ہوتی، بالکل متوازن، نرمی، نہ بزدلی، نہ مسکینی، نہ سرکشی اور تکبر، وقار اور متانت والی۔ یہ عباد الرحمن کی چال کی بات ہے۔ اور جب وہ جاہل لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں، سلامتی اور خیر خواہی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، سلامتی اور خیر خواہی کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو جاہلون ہے نا، یہ جاہل کی جمع ہے، اور جاہل جو ہے وہ جہل سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ جہل کیا ہوتا ہے؟ جہالہ کیا ہوتا ہے؟ نہ جاننا، جہالت، لا علم ہونا، اور صرف نہ جاننا اور لا علم ہونا اس میں شامل نہیں ہے۔ بعض اوقات جانتا ہے انسان لیکن جان بوجھ کر نہ سمجھنے کی ایکٹنگ کرتا ہے، پریٹینڈ کرتا ہے کہ نہیں مجھے پتا، نہیں ماننا میں نے، اجڑ پن کرنا، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ نہ جاننا اور جاننے کے باوجود نہ سمجھنا، یہ اجڑ پن میں آتا ہے، تو یہ بھی جہل ہے۔ نہ جاننا، جاننے کے باوجود نہ سمجھنا، اجڑ پن کرنا، بے وقوفی کرنا۔ پھر تیسرا اور کیا؟ جاہلت القدر، اس کا مطلب ہوتا ہے ہانڈی کو کا بہت ابلنا، یعنی کہ ایسا انداز، ایسا رویہ اختیار کرنا جیسے کوئی بوائل ہو رہا ہے، ابل رہا ہے، بھڑکنا۔ منافق کی صفت ہم نے کیا پڑھی ہے؟ وہ مشہور ترین حدیث کہ جب وہ بات کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے، وعدہ کرے تو توڑ دے، بات کرے تو جھوٹ بولے، اور امانت رکھواؤ تو خیانت کرے، اور بات جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ تو یہ جو بھڑکنا ہے نا، یہ منافقوں والی بات ہے۔ جاہلہ ہو کے معنی کیا ہے؟ جاہلہ ہو، نادانی میں مقابلہ کرنا، یعنی کہ کسی کے ساتھ نادانی برتنا، بدسلوکی کرنا۔ جو بھی کبھی آپ کے ساتھ کسی ایسے انسان کے ساتھ آپ کی بحث، ویسے تو ایک جو مومن ہے اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا وہ بحث لڑائے، بحثوں کا ٹائم ایک پروڈکٹیو انسان کے پاس نہیں ہوتا، بحث کا نتیجہ جو ہے نا وہ کبھی بھی بہت اچھا نہیں ہوتا۔ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، وہ جب چاہے پلٹ سکتا ہے۔ انسان کو صرف پیغام پہنچانا چاہیے، بحث نہیں کرنی چاہیے، دلائل کے ذریعے، اور دلیل پہ دلیل، دلیل پہ دلیل۔ اگر وہ آپ کی پہلی 6 دلیلوں پہ قائل نہیں ہوا تو اگلی 12 پہ بھی نہیں قائل ہوگا، تو بس اس کے لیے دعا کر دیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ انہی کی طرح کی بدسلوکی کرنا شروع ہو جانا، یہ بھی جہالت ہی ہے، یہ نادانی کی بات ہے۔ جہول جو ہے وہ نا تجربہ کار کو بھی کہتے ہیں۔ تو جاہل یہاں پر کیا ہے؟ یہاں اجڑ، نہ سمجھ، بدسلوکی کرنے والے کو کہا جا رہا ہے جاہل، جو آرام سے بات کرنے کی بجائے بھڑک اٹھتا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی بڑی اذیت کا اور دوسروں کو پرووک کرنے کا سامان بن جاتا ہے۔ دوسرا جتنی بھی متانت سے بات کر رہا ہو، جب آپ ایک شخص کو انگزائٹی میں اور بھڑکتا ہوا دیکھیں گے، تو سائنس بھی کہتی ہے کہ انگزائٹی جو ہے متعدد بیماری ہے، کنٹیجیس ڈیزیز ہے، یہ ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، ایک بھڑکے گا دوسرا آٹومیٹکلی اس کا وہ اپنا ٹیمپر لوز کر دے گا۔ تو جاہلوں سے جب عباد الرحمن گزرتے ہیں نا، ان کے ساتھ جب مخاطب ہوتے ہیں تو ان کا جواب سلام ہوتا ہے، وہ خیر خواہی والی بات کرتے ہیں، اور خیر خواہی والا اور سلامتی والا ان کا رویہ ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا سمجھ آیا؟ یہ سارے انداز جو ہم نے پڑھے ہیں نا، نہ جاننا، جاننے کے باوجود اجڑپن کرنا، اور ابلنا، ابل کے پڑھنا، اور نادانی میں عجیب سا رویہ اختیار کر لینا، بے وقوفی، بدسلوکی والی باتیں کرنا،
نہ تجربہ کار، ایسے جیسے کوئی پاگل سا اور بیوقوف سا انسان. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب جہالت ہے، یہ جاہلوں والے کام ہیں. اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ کسی ایسے شخص سے آپ کا اگر پالا پڑ گیا، کوئی جان بوجھ کر آپ کو زج کرنے کے لیے لا علمی کا اظہار کر رہا ہے. کچھ لوگوں کو علم ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی تعصب کی وجہ سے، اپنا مسلک بہت عزیز ہوتا ہے، اپنا خاندان بہت عزیز ہوتا ہے، وہ آپ کی آیت حدیث کو بھی نہیں مانتے، لا علمی کا اظہار کرتے ہیں، یا کبھی کبھی ہوتے ہی لا علم ہے اور اسی لا علمی پر جمے رہنا چاہتے ہیں، جو بھی وجہ ہے. تو اگر وہ بھڑک رہا ہے یا وہ بہت زیادہ غصے کا اظہار کر رہا ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ سامنے والے نے دین نہیں سیکھا. وہ عباد الرحمن ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بنائے، لیکن بہرحال ہر مسلم مومن نہیں ہوتا اور عقیدہ ہر ایک کا درست نہیں ہوتا. تو لیکن آپ نے تو دین پڑھا، آپ نے تو یہ آیت بھی پڑھی کہ جو عباد الرحمن ہے وہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب وہ جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں. تو ہم نے بدتمیزی نہیں کرنی، ہم نے نہیں بھڑکنا. ہم نے کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ جاہلوں کو سلام کہنے والی تو عباد الرحمن ہے. عباد الرحمن بے فائدہ بحثوں میں نہیں پڑتے، وہ دوسروں کو بھی امن و سلامتی میں رکھتے ہیں اور خود بھی امن و سلامتی میں رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا کام کرنا ہوتا ہے. جتنی زیادہ آپ فضول چیزوں میں اپنا وقت برباد کریں گے، اتنی زیادہ پروڈکٹیو چیزوں کے لیے وقت کم رہ جائے گا. یہ تو ایک سمپل سا رول ہے. اور یہاں پہ یہ سلام متارکہ کی بات کی گئی ہے. دو موقعوں پر سلام کیا جاتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں کیا آتا ہے؟ ملتے وقت بھی سلام کرتے اور جب جدا ہوتے تب بھی سلام کرتے. تو یہ جدا ہونے والا سلام ہے کہ اگر وہ نہیں مان رہا، اپنی کسی دلیل، آپ کی کسی دلیل سے اگلا شخص قائل نہیں ہو رہا، سامنے والا جو مخاطب ہے وہ قائل نہیں ہو رہا، تو السلام علیکم رحمۃ اللہ، تو بھائی سلام، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. جاہلوں سے اعراض کرنے کے بارے میں بھی قرآن میں حکم ہے، اور جاہلوں کو سلام کہنے کے بارے میں بھی قرآن میں حکم ہے. سورہ القصص آیت نمبر 55 میں کیا آتا ہے؟ جب وہ کوئی لغو، بےہودہ، بیکار، یعنی بات، یعنی مشتعل کرنے والی بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض برتتے ہیں. تو پھر اعراض برتنا ہے. اعراض برتنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ نے اپنے مقصد پہ فوکس رہنا ہے، کیونکہ جتنی بات آپ کرتے ہیں نا، وہ بات بڑھتی ہے، وہ کبھی بھی سلجھتی نہیں ہے. اور پھر آپ کے لیے اور کوئی پنڈورا باکس کھل جائے گا، کچھ اور کھل جائے گا. آپ اپنے دین کے کام سے دوسری چیزوں میں انگیج ہو جائیں گے، دوسرے ہی مسئلے سلجھاتے رہیں گے. تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے جاہلین سے اعراض کریں. پھر بھی جب کوئی بے وجہ الجھے تو پھر وہ جگہ چھوڑ دیں، سلام متارکہ، السلام علیکم، بات ختم. ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جب وہ جہالت پہ اتر آیا تھا تو سورہ مریم کی آیت نمبر 47 میں کیا آتا ہے؟ سلام ہو آپ پر، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا. اور بعد میں انہیں بخشش مانگنے سے بھی منع کر دیا گیا تھا. تو وہ بھی سلام متارکہ تھا کہ ٹھیک ہے سلام ہو آپ پر، نہیں آپ مانتے تو میں کیا کروں، آپ پر سلام، اور پھر ان سے جدا ہو جائیں. یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے میل جول رکھنا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان سے بھلائی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کی طرف سے زیادتی برداشت کرتا ہوں. اب یہ سنیں کہ میں ان کی طرف سے زیادتی برداشت کرتا ہوں، وہ مجھ سے جہالت کرتے ہیں. یعنی وہ پھر بھی بھڑکتے رہتے ہیں، اور میں پھر بھی زیادتی برداشت کرتا ہوں، وہ بھڑکتے رہتے ہیں، وہ جہالت کرتے ہیں. یعنی کہ میری نرمی بھی ان پہ اثر نہیں کرتی، پھر بھی نادانی والی باتیں، نادانی کرتے ہیں. آپ سے سر نے فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا، یعنی کہ بالکل واقعی تم ایسا ہی کر رہے ہو کہ اتنی نیکی کرتے ہو اور برائی کے جواب میں بھلائی دیتے ہو، تو پھر تو ان کو خاک پھنکواتا ہے، یعنی خاک سے ان کا منہ بھر دیتا ہے. جب تک تو اس حال پر رہے گا تو اللہ کی طرف سے ایک مددگار تیرے ساتھ برابر رہے گا. تو کتنا بڑا فائدہ ہے جاہلوں کے ساتھ کیا کرنے کا، ان کی زیادتی برداشت کر کے ان سے اچھا معاملہ کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مددگار دیں گے، اس کو تو نہیں دیں گے. اور اس کے منہ میں خاک بھری جائے گی. تو اور کیا چاہیے انسان کو؟ اللہ کی مدد چاہیے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاک بھرے ہمارے منہ میں، وہ چاہیے؟ کتنے سارے فائدے انسان کو
کس کے ملتے ہیں؟ اسی یہ جاہلوں سے اعراض کرنے کے اور انہیں سلام کہنے کے، ان سے اچھا معاملہ کرنے کے، ان سے بچ کے رہنے کے۔ خالص نیت سے کیا گیا جو صبر ہے نا، وہ کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا۔ نیت اپنی خالص کریں، اللہ کے لیے صبر کریں، اپنا وقت، اپنی طاقت، اپنی صلاحیتیں سب بچائیں۔ ان سب چیزوں سے لغ باتیں، لا یعنی باتیں اور دیکھیں اکثر بحثیں جو ہوتی ہیں وہ لا حاصل ہوتی ہیں، ان کا کوئی حل ہی نہیں ہوتا، ان کا کوئی نچوڑ ہی نہیں نکلتا۔ آپ ایون کہ دین پر بحث کرنے کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند کیا ہے، کیونکہ یہ دین کو موڑ دینے والا ہے۔ جھگڑا کیا ہے؟ دین کو موڑ دینے والا ہے، یعنی جڑ سے ہی نکال دیتا ہے۔ وہ اختلافی باتیں کر کر کے انسان اختلافوں میں ہی رہ جاتا ہے، اور اصل کام جو کرنے والا ہے، جو دین کو پہنچانا تھا دوسری قوموں تک، وہ انسان کرتا نہیں ہے، اور آپس کے مسائل میں ایک دوسرے سے بحثیں کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنا ہے اور اپنے گول پر نظر رکھنی ہے۔ پہلے دین سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اپنی نسلوں کو سمجھانا ہے، خود عمل کرنا ہے، اپنی نسلوں کو عمل کرانا ہے، اور پھر ان کو آنے والے وقت سے بھی خبردار کرنا ہے، ان کو تیار کرنا ہے۔ یہ گول ہے، یہ بحثیں گول تھوڑی ہیں۔ تو جب ہم عاجزی اختیار کریں گے، ہمارا دل میں اور ہمارے مزاج میں عاجزی ہوگی، لیکن چال چلن ہمارا ایکٹیو ہوگا۔ زبان سے ہمارے سلام کے کلمات ہیں، لیکن ویسے ہم اپنے کام پہ فوکس ہیں اور چال میں ہم ایکٹیو ہیں، اور بیکار کے جو کام ہے، بیکار کی جو بحثیں ہیں، ان سے ہم بچیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بھی وقت ملے گا، جو اصل میں ہمیں آگ سے بچائے گی۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ 64 آیت میں، والذین، اور وہ جو یبیتون، یبیتون رات گزارتے ہیں۔ بیت کیا ہوتا ہے؟ رات گزارنا۔ بیت گھر کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہاں انسان رات گزارتا ہے۔ تو یبیتون رات گزارتے ہیں، لربہم اپنے رب کے لیے، اور وہ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے، سجدا و قیاما سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ تو عباد الرحمن پہلی یہ چیزیں کرے گا نہیں تو کبھی بھی سجدہ اور قیام نہیں راتوں کو کر سکے گا۔ اگر وہ سارا دن فضول کی بحثوں میں پڑا ہوا ہے تو کیا وہ رات کو عبادت کرے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہی بحثیں رات کو، انسان رات کو جب لیٹتا ہے اس کے ذہن میں دن کی ہی ساری روٹین گھومتی ہے۔ تو جب سارا دن آپ نے بحثوں میں گزار دیا اور سارا دن آپ نے فضول اٹکیلیوں میں گزار دیا، تو پھر رات کو بھی وہی ذہن میں آئیں گی۔ کسی کی بات سے آپ کا دل دکھ جائے گا، آپ رات کو بھی کڑتے رہیں گے۔ کوئی دلیل آپ کے ذہن میں آئی بڑی زبردست تو آپ اس پہ خوش ہوتے رہیں گے، میں نے کیا مارکا مارا تھا، اور میں، لیکن اس کا آپ کے عمل سے کیا تعلق ہے؟ صرف یہ سوچنے کی بات ہے، اس کا عمل سے تو کوئی تعلق نہیں۔ عمل سے تعلق تو اس بات کا ہے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ کو اس کا اجر انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ کسی انسان کو آپ نے ہدایت کی طرف بلایا، وہ ہدایت پہ آیا یا نہیں آیا، آپ کو ہدایت کی طرف بلانے کا ثواب مل گیا۔ تو پھر جب آپ یہ ساری انرجی اور اپنا ٹائم بچائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ رات، یہ جو عباد الرحمن ہوگا یہ رات گزارے گا کس میں؟ سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، عبادت میں گزارے گا۔ اور پھر جو عبادت میں رات گزارے گا، سجدہ کرے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ پھر بچنے کی دعائیں کرے گا۔ یہ بھی عباد الرحمن کی ایک اہم صفت ہے کہ وہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ سجدے میں سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور دعائیں مانگتے ہیں اپنی مغفرت کی۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ 65 آیت میں، والذین، اور وہ جو یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اسرف پھیر دے، ربنا اسرف اے ہمارے رب پھیر دے، عنا ہم سے، عذاب جہنم عذاب جہنم کا، انا بے شک، عذابہا عذاب اس کا، کانا ہے، غراما غراما لازم ہونے والا۔ اب ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ سجدہ اور قیام کرتے ہیں، دعائیں مانگنے والے تھے، دعاؤں میں کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے۔ ساری نیکیاں کر کے، یہ سجدے، یہ قیام کر کے شیخیاں نہیں بکھارتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ تقبل منا، تو قبول کر لے ہم سے۔ بنا کیا رہے تھے؟ اللہ کا گھر۔ تو نیکیاں کر کے، سجدے قیام کر کے بھی اللہ سے وہ مانگتے ہیں، اللہ قیامت کا عذاب ہم سے پھیر لے۔ بے شک ان عذابہا بے شک عذاب اس کا، کانا ہے، غراما لازم ہونے والا۔
اب دیکھیں، رات کو جو سجدہ کرے گا، جو قیام کرے گا، وہ پھر اپنی عبادت کے صلے بھی مانگ سکے گا۔ دن کو آپ کتنی بھی عبادت کر لیں، لیکن آپ کو جو تنہائی رات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملتی ہے نا، وہ دن میں نہیں مل سکتی۔ آپ کو کوئی نہ کوئی کام یاد آ جائے گا، کوئی نہ کوئی بات یاد آ جائے گی، لیکن جب اللہ نے رات کو کیا بنایا ہے؟ اللہ نے رات کو لباس بنایا ہے، وہ ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، تو ہر چیز، ہر کام، ہر فکر، ہر سوچ وہ ڈھانپی جاتی ہے، اور انسان کا اللہ کے لیے خالص ہونا بڑا ایزی ہو جاتا ہے۔ تو رات کو جو عبادت کرے گا نا، وہ پھر دعائیں بھی جب کرے گا تو وہ بڑی خالص دعائیں ہوں گی، وہ دنیا والی دعائیں نہیں ہوں گی، دنیا داری والی، وہ اللہ کے لیے ہوں گی۔ صحابہ کرام کا صحابہ کرام ایک لشکر میں تھے، تو دشمن کا ایک جاسوس نا اس لشکر میں شامل ہو گیا، دیکھنے کے لیے کہ ان کی کیا عادات ہیں، کیا اطوار ہے، کیا طور طریقے ہیں۔ تو جب وہ واپس گیا تو اس کو پھر پوچھا گیا کہ تم نے ان کو کیسا پایا؟ تو وہ کہنے لگا کہ دن کو گھڑ سوار ہیں اور رات کو راہبوں کی طرح عبادت کرتے ہیں، یعنی دن کو ایکٹیو ہے، جہاد کرتے ہیں، لیکن رات کو عبادت، گھوڑے گدھے بیچ کے سے سوتے نہیں رہتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں رات گزارتے ہیں۔ اللہ نے دیکھیں رات کی عبادت، رات کو اللہ نے سونے کے لیے لباس بنایا، تھکاوٹ اتارنے کا، لیکن پھر بھی اس کی خاص اہمیت ہے۔ اس عبادت میں نا کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہوتا، تو ریاکاری کہاں سے ہوگی؟ اللہ کے لیے انسان خالص ہو جائے گا، تنہائی میں اللہ کے لیے آنسو بہائے گا، تو اللہ کے عرش کے سائے روز قیامت کون ہوگا؟ جس نے، وہ جو 7 لوگ ہیں ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو تنہائی میں اللہ کی یاد میں رو پڑا۔ سورہ زاریات میں کیا آتا ہے؟ وہ راتوں کو کم ہی سوتے اور سحری کو استغفار کرتے تھے۔ سورہ السجدہ آیت نمبر 16 میں کیا آتا ہے؟ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے۔ یہ مومنوں کی صفات ہی ہیں۔ الزمر آیت نمبر 9 میں کیا آتا ہے؟ کیا بھلا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ اور قیام کرتے ہوئے وقت گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے، اور وہ جو اس کے برعکس ہے، وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نہ رات کی گھڑیوں میں سجدہ قیام کرے اور نہ آخرت سے ڈرے، تو وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم مائنر کو میجر بنا لیتے ہیں نا، یہ دنیا کی فکروں کو میجر، تو پھر میجر جو آخرت کی فکر ہے آٹومیٹکلی مائنر ہو جائے گی، چھوٹی انہی مائنر چیزوں میں، روز کی جھگڑے، چھوٹی چھوٹی چپکلشیں، انہی میں آپ کا گم سارا دن گزر جائے گا، انہی میں گم رہیں گے آپ۔ تو جس ٹاپک کو جتنا سوچیں گے وہی آپ کے دماغ پہ قابض ہو جائے گا، آپ کی وقت اور انرجی کو وہی لے کے جائے گا۔ تو یہ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے دماغ کو کس طرف لے کے جانا ہے۔ اور وہ ان کی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے، وَكَانَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، اور عذاب اس کا یعنی کہ جہنم کا لازم ہونے والا ہے۔ غرامہ جو ہے نا، غرم سے نکلا ہے، غرم ہوتا ہے تاوان، غریم ہوتا ہے قرض خواہ، قرض خواہ جس کو قرض لوٹانا ہوتا ہے نا، ایک تو قرض دار ہے نا، یہ قرض خواہ ہے، تو قرض خواہ جس کا قرض لوٹانا ہو، وہ جیسے غرامہ جہنم کو کیوں کہا گیا ہے؟ قرض خواہ جیسے مقروض سے چمٹ جاتا ہے نا، اسی طرح جہنم بھی چمٹ جانے والی ہے۔ جو جہنم میں چلا گیا اس کو چھوڑے گی نہیں۔ پھر دیکھیں 66 آیت میں کیا ہے؟ انہا بے شک وہ، ساعت بہت برا ہے، مستقرا و مقاما بہت برا ہے ٹھکانہ اور قیام گاہ۔ اب یہ جہنم کے بارے میں مزید بات ہے کہ بہت بری ہے۔ دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ڈسکرپشن ہے کہ انہا ساعت، بے شک وہ بہت برا ہے ٹھکانہ اور قیام گاہ۔ مستقر اور مقامہ یہ ظرف مکان ہے، دونوں ظرف مکان ہیں، یعنی کہ جو جگہ کو شو کرتے ہیں، ٹھکانہ بھی اور قیام گاہ بھی۔ تو دنیا میں تو بڑی وہ آسائشوں میں رہے، لیکن آخرت میں ان کا ٹھکانہ اتنا برا ہوگا۔
کتنا برا ہے ٹھکانہ اور قیام کا۔ اس میں ایک یہ بھی سینس بنتی ہے کہ جب جو جہنمی ہیں وہ جہنم کو دیکھیں گے نا تو ان کے منہ سے بھی اسی طرح کے الفاظ نکلیں گے کہ کتنی بری، جیسے جنت والے جنت کو دیکھ کے خوش ہو جائیں گے نا، اس طرح جہنم والے جو ہے نا وہ جہنم کو دیکھ کے کہیں گے کتنی بری، بے شک بہت برا ہے ٹھکانہ اور قیام کا، کہ کتنی بری قیام کا ہے۔ اور ویسے بھی یہ جہنم کی ڈسکرپشن تو ہے ہی۔ اب 67 آیت میں ہے والذین، اور وہ لوگ اذا جب انفقوا وہ خرچ کرتے ہیں، لم نہ یسرفو وہ اسراف کرتے ہیں، ولم اور نہ یقترو وہ بخل کرتے ہیں، وکانا اور ہوتا ہے بین ذالک درمیان اس کے قواما معتدل طریقہ، بریکٹ میں لکھ لیں طریقہ، معتدل طریقہ۔ اب عباد الرحمن کی ایک اور صفت کیا ہے؟ وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں، ان کی چال میں نرمی ہے، وہ راتوں کو سجدہ اور قیام کرتے ہیں اور وہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ جہنم سے، وہ اپنے نیکی کے اعمال کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور جہنم سے بچنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ دعا بھی بہت اچھی ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما۔ اب صفت کیا ہے کہ وہ معتدل مزاج کے ہوتے ہیں، وہ جب وہ خرچ کرتے ہیں نہیں وہ اسراف کرتے، لم یسرفو اسراف نہیں کرتے۔ اب اسراف کیا ہوتا ہے؟ اسراف جو ہے نا وہ صرفہ سین را فا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تین طرح کی چیزیں اسراف ہیں۔ ایک تو ناجائز کاموں میں خرچ کرنا، ایسی چیز جو کہ جائز ہی نہیں، کسی آپ نے جیسے جوئے میں پیسے لگا دیے، شراب پہ پیسے لگا دیے، پوک کو خرید لیا، یا کوئی بھی ناجائز امور ان پہ خرچ کرنا اسراف ہے۔ پھر جائز امور ہے مگر حد سے بڑھ جانا، جو کہ نارملی ہم میں اکثر یہ مانا لیا جاتا ہے کہ جائز امور ہے مگر حد سے بڑھ کر خرچ کرنا، کہ کھانا پینا پہننا اوڑھنا اللہ تعالیٰ نے اسے منع نہیں کیا، مگر حد سے زیادہ خرچ کرنا شروع کرنا ہوگا تو وہ اسراف ہوگا۔ پھر ریاکاری اور نمائش کے لیے خرچ کرنا، وہ بھی اسراف ہے، وہ بھی اضافی چیز ہے۔ اللہ کو تو وہ چیز چاہیے جو خالص انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن جو وہ ریاکاری اور صرف دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو وہ حد سے گزر جاتا ہے، تو وہ بھی اسراف ہے۔ تو مومن کا، عباد الرحمن کا معاملہ نہ وہ اسراف والا ہوتا ہے نہ وہ یقترو اقتار والا معاملہ ہوتا ہے۔ یقترو قاف تو را سے ہے، قطرہ جائز ضرورت پر بھی ضرورت سے کم خرچ کرنا، یہ اسراف کی ضد ہے، اقتار یعنی ضرورت سے بھی کم خرچ کرنا۔ مقتر کو کہتے ہیں نا تنگ دست کو، مگر مالدار ہو انسان مگر وہ ایسے خرچ کرے جیسے وہ تنگ دست ہے، اقتار کرے، تو یہ بالکل عباد الرحمن کے مخالف صفت ہے۔ اس میں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، جیسے کچھ تو ناجائز امور میں، وہ تو میں نے بتا دیا، کسی بھی حرام کام میں خرچ کیا تو وہ اسراف ہے۔ اس طرح جائز امور میں، جائز امور میں کپڑے لیں اچھے، کھانا لیں اچھا، لیکن آپ روز ہی ریسٹورنٹ نکل جائیں اور ہفتے میں اتنا خرچ ڈال لیں جس میں ایک مہینہ چل جائے ایک غریب انسان کا، اس سے بھی زیادہ چل جاتا ہے۔ اگر ریسٹورنٹ آپ مسلسل جائیں تو اس سے بھی زیادہ خرچ کر دے، خرچ ہو جاتا ہے، اتنے میں ایک فیملی کا، غریب فیملی کا مہینہ چل جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جب حالات اتنے تنگ ہیں، خراب ہے، تو خود کو کنٹرول کرنا ہے اور اسراف نہیں کرنا۔ پھر ریاکاری اور نمائش سے بچنا ہے۔ ریاکاری والا کسی بھی کام کو کرتے ہوئے نیت کو بار بار اللہ کے لیے خالص کرے، اور کبھی نہ سوچیں کہ فلاں شخص یا فلاں آرگنائزیشن یا فلاں جگہ میری شہرت ہو جائے گی اور یہ مجھے اچھا سمجھیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو مقتر ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اب جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی نہیں کرتا۔ کچھ لوگ تو اپنے ہی اوپر نہیں کرتے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ تم صاحب کرم تمہیں لگنا بھی چاہیے تاکہ لوگ تم سے سوال کر سکیں۔ پھر کچھ لوگ گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتے، بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتے، کچھ کرتے ہیں، اور کچھ کرتے ہیں تو بیوی بچوں پہ ہی اتنا کرتے ہیں کہ والدین کے لیے کچھ نہیں بچتا، وہ بھی اسراف ہے۔ اور کچھ
جو ہے وہ اپنے گھر والوں پہ تو کر لیتے ہیں، بیوی بچوں پہ بھی، ماں باپ پہ، لیکن باقی رشتہ داروں پہ نہیں کرتے، حالانکہ کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کے لیے ان کا دل گھٹتا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں پہ، اپنوں پہ کر لیتے ہیں لیکن دین کے کام میں نہیں کرتے۔ تو یہ سب اسراف کی ٹائپس ہیں، یہ سب اسراف کے طریقے ہیں۔ تو عباد الرحمن جو ہے وہ، اس کا معاملہ بالکل توازن اور معتدل ہوتا ہے۔ تو پھر، اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ بخل کرتے ہیں، اور ہوتا ہے درمیان اس کے معتدل راستہ۔ اب یہ معتدل راستہ قوامہ سے کیا مراد ہے؟ قوامہ قیام سے ہے، جس سے کسی چیز کی بقا اور درستگی ہو۔ قوامہ قیام سے ہے، اور اس سے مراد ہے کسی چیز کی بقا اور درستگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ خرچ کرنا اسراف ہے، اطاعت و ضرورت پر خرچ کرنا بخل ہے، اطاعت و ضرورت پر بھی خرچ نہ کرنا بخل ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں، ان دونوں کے درمیان میں اللہ کے حکم کے مطابق ضرورت پر خرچ کرنا قوامہ ہے، قوام ہے۔ یہ خرچ کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ تو یہ بھی عباد الرحمن کی صفت ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، کہ جیسے مسعود احمد کی حدیث ہے کہ اپنی گزران میں میانہ روی اختیار کرنا یہ انسان کی سمجھداری کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ امیری میں، فقیری میں، عبادت میں میانہ روی بہت بہتر ہے اور احسن چیز ہے، یعنی کہ مال میں ہی نہیں، ہر چیز میں، امیری میں، فقیری میں اور عبادت میں میانہ روی بہتر ہے۔ اس کی طرح اور بھی بہت سی حدیث ہے کہ جیسے اتنا خرچ کرو کہ خود مفلس ہو کے نہ بیٹھے رہو، یہ مفہوم ہے حدیث کا۔ پھر یہ بھی آیا ہے حدیث مبارکہ میں کہ جو افراط و تفریط سے بچتا ہے وہ کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوتا۔ تو یہ جو اعتدال ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تمہارے نفس کا بھی تم پہ حق ہے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ تمہارے جو وزٹرز آتے ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کا بھی تم پر حق ہے، شوہر اور بیوی کا بھی ایک دوسرے پہ حق ہے۔ تو یہ سارے حقوق اللہ نے دیے ہیں، اور ان میں سے کسی بھی حق کو چھوڑ کے اور کسی ایک چیز کی طرف مائل ہو جانا، چاہے اپنے وہ بیوی بچے ہیں، اگر دین پہ لگا رہے ہیں تو اتنا لگا رہے ہیں کہ بیوی بچوں کے لیے نہیں چھوڑے، وہ بھی اللہ نے پسند نہیں کیا۔ پہلے انسانوں کا حق ہے، لیکن دین کی کے لیے جب ضرورت ہے تو وہاں بھی انسان کو اپنا جو بھی اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق انسان کو اپنا جو حصہ ڈالنا چاہیے اور اپنا حصہ پیش کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عباد الرحمن کی صفات ہمارے اندر بھی پیدا کرے۔ آگے مزید اس کی صفات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کمپلیٹ ہو جائے گی سورۃ الفرقان انشاءاللہ، اور رب بھی ہو جائے گا اس پارہ کا انشاءاللہ۔ اللهم ارزقني تفكر وتدبر لما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس پہ مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔